تاریخ تبری کا یہ حصہ ایک سلطنت کی کہانی ہے، ایک ایسی سلطنت کی جو اپنے سب سے عظیم حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے عروج سے زوال میں چلی گئی۔ یہ اصل میں طاقت، ایمان اور نافرمانی کے نتائج کی ایک داستان ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنی بڑی، اتنی عظیم سلطنت اپنے عروج کے فوراً بعد ہی بکھر کیسے گئی؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ بنی اسرائیل کی وہ شان و شوکت اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ اس فرق کو ذرا دیکھیے۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا، سب متحد تھے، سلطنت مضبوط تھی، ہر طرف خوشحالی تھی۔ اور پھر ان کے فوراً بعد کا زمانہ، قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی، کمزور ہو گئی اور آپس کی لڑائیوں میں پھنس گئی۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ شروع کہاں سے ہوئی۔ اس کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ تھی تفرقہ اور نافرمانی۔ مطلب سلطنت کا زوال باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر کی کمزوریوں سے شروع ہوا۔ تاریخ تبری کے مطابق دو بڑی اندرونی دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ پہلی چیز تھی تفرقہ، یعنی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، لوگ گروہوں میں بٹ گئے۔ اور دوسری تھی دنیا داری، یعنی مادیت پرستی اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے احکامات کو بھول کر لوگ صرف دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اور یہی وہ کمزوریاں تھیں جنہوں نے قوم کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اچھا، جب حالات اتنے بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رہنمائی کا سلسلہ روکا نہیں۔ پے در پے انبیاء بھیجے گئے، جن میں حضرت اشعیاء علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام جیسے بڑے نبی شامل تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو واپس صحیح راستے پر بلا سکیں۔ لیکن فیصلہ کن موڑ تب آیا جب ان انبیاء کے پیغام کو، ان کی نصیحتوں کو بڑے پیمانے پر نظر انداز کر دیا گیا۔ لوگوں کی اکثریت نے وہ رہنمائی قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا اور اپنی منمانی پر اڑے رہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حالات نے بدترین رخ اختیار کیا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس نافرمانی کے لازمی نتیجے کی۔ جب رہنمائی کو ٹھکرا دیا گیا تو سلطنت پر آزمائش کا وقت آ گیا۔ یہ صرف کوئی اتفاقی واقعات نہیں تھے بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال کا سیدھا سیدھا اثر تھا۔ تباہی کا یہ راستہ دیکھیں، قدم بقدم آگے بڑھا۔ سب سے پہلے انبیاء کو جھٹلایا گیا، جس سے قوم اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو گئی۔ پھر اس کے نتیجے میں جو اندرونی پھوٹ پڑی، اس نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اور ظاہر ہے جب کمزوری آئی تو دشمنوں نے انہیں ہرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نوبت مقدس شہر بیت المقدس پر ایک تباہ کن حملے تک پہنچ گئی۔ ہر اگلا قدم پچھلے قدم کا ہی ایک منطقی نتیجہ تھا۔ تاریخ تبری اس دور کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے: ابتلا اور آزمائش کا وقت۔ یہ صرف ایک مشکل دور نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی کڑی آزمائش تھی جو ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر مسلط کی گئی۔ اب ذرا ان تاریخی واقعات سے ہٹ کر اس بنیادی اصول کی طرف آتے ہیں جو تاریخ تبری ان سب کے ذریعے سکھانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں تاریخ کا ایک بہت اہم سبق چھپا ہے۔ یہاں ہم عروج و زوال کا ایک پورا سائیکل، ایک پورا چکر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم اللہ کے احکامات کی نافرمانی، دوسرا قدم اتحاد، طاقت اور عزت سب کا ختم ہو جانا، لیکن یہاں امید ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا قدم ہے توبہ اور صحیح راستے کی طرف واپسی، جس کے بعد چوتھا قدم آتا ہے اللہ کی رحمت اور مدد کی واپسی۔ یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ حکم پیغام یہ ہے کہ طاقت اور عزت فرما برداری سے جڑی ہوئی ہیں، جبکہ نافرمانی اور گناہ برکتوں اور طاقت کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تاریخ تبری کا یہ باب اسی ایک پیغام کو بار بار واضح کرتا ہے۔ لیکن اس زوال اور تباہی کے اندھیرے میں بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ اس کہانی کا اختتام مایوسی پر نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیں مستقبل کی طرف دکھاتی ہے۔ اسی مشکل ترین وقت میں انبیاء نے ایک آنے والے عظیم رسول کی خوشخبری دی۔ یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ رہنمائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور اللہ کی رحمت اپنی قوم کو کبھی بالکل تنہا نہیں چھوڑتی۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے:
کیا تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ان کے اپنے اعمال سے جڑا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔